چھٹا رکوع ہے، سورہ بنی اسرائیل چھٹا رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔ صدق الله المولى العظيم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه۔ اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ اس نے اعتراض کیا کہ کیا میں سجدہ کروں گا اس کو جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ کہنے لگا کہ بھلا دیکھ تو کہ تو نے اس کو مجھ پر فضیلت دی ہے، اب اگر تو مجھے مہلت دے قیامت تک تو میں اس کی اولاد کو اغوا کر لوں گا، اور بہت تھوڑے ہیں جو اس سے بچ جائیں گے۔ قال اذهب، تو کہا اللہ تعالیٰ نے جا، فمن تبعك منهم، جو بھی ان میں سے تیری اتباع کرے گا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو تم سب کا بدلہ جہنم ہے جو پورا پورا دیا جائے گا۔ واستفزز من استطعت، اور تو گھیر لے ان کو جتنی تیری استطاعت ہے، منہم، ان میں سے، بصوتک، اپنی آواز کے ذریعے، واجلب علیہم، اور چھوڑ دے ان پر، بخیلک، اپنے سوار، ورجلک، اور اپنے پیادے، وشارکہم فی الاموال والاولاد، اور شریک ہو جا ان کی مالوں میں اور اولادوں میں، وعدہم، اور ان سے وعدے کر، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے وعدے صرف دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، وکفی بربک وکیلا، اور تیرا رب بہت ان کے لیے کافی ہے کارساز۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا وہ رب تو وہ ہے جو تمہارے لیے چلاتا ہے کشتی سمندر میں، لتبلغوا من فضلہ، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل، انہ کان بکم رحیما، وہ تم پر رحم کر رہا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تمہیں کوئی آفت آتی ہے سمندر میں، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو وہ سارے تمہارے شریک جو ہیں وہ گم ہو جاتے ہیں سوائے اللہ کے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، لیکن جب وہ تمہیں نجات دیتا ہے خشکی کی طرف، أَعْرَضْتُمْ، تو پھر تم منہ موڑتے ہو، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان ناشکرا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، تو کیا تم خشکی پر آ کر بے خوف ہو جاتے ہو؟ یعنی کیا تمہیں صرف یہ ڈر ہے کہ وہ سمندر میں ہی تمہیں سزا دے سکتا ہے، خشکی پہ سزا نہیں دے سکتا؟ تو أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، کہ وہ تمہیں دھنسا دے جیسے ہی تم پہنچو اس میں خشکی پر، خشکی کے کنارے، او یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر کوئی آندھی طوفان چلا دے، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، اور پھر تم اس کے علاوہ کوئی نگہبان نہ پاؤ۔ تو وہ اگر تمہیں غرق کر سکتا ہے سمندر میں، تو اس زمین کو پھاڑ کر تمہیں دھنسا سکتا ہے خشکی پر۔ ام امنتم، تو کیا تم بے ڈر ہو گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو، ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ تم ایک بار پھر لے جائے سمندر میں، ویرسل علیکم قاصفا من الریح، اور پھر تم پر ایک سخت ہوا بھیج دے، ویغرقکم، اور تمہیں ڈبو دے،
بما کفرتم تمہارے کفر کے سبب، یعنی تم اس سے باہر تو نہیں نکل گئے، اگر سمندر میں اسے تمہیں غرق کرنا ہے تو وہ تمہیں کسی بھی بہانے سے سمندر میں واپس لے جا سکتا ہے۔ ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، اور تو پھر ہم پر اس کی باس پرس کرنے والا تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی کوئی تم باس پرس کرنے والا نہیں پاؤ گے اللہ پر کہ اس نے تمہیں کیوں غرق کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے فضیلت بخشی بنی آدم کو، حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور انہیں سوار کرایا خشکی پر اور تری پر، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں پاکیزہ رزق دیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی اکثر تخلیق پر انہیں فضیلت دی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم لوگوں کو ان کے سرداروں کے زیر قیادت بلائیں گے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کو دی گئی اس کی کتاب نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، وہ پڑھیں گے خوشی سے اپنی کتاب، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا، فہو فی الآخرۃ اعمی، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، واضل سبیلا، اور گم کر دے گا راستے کو۔ وَإِن يَكَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیں جس چیز کو ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ پر کوئی جھوٹ باندھ سکیں اس کے علاوہ، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور تب یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم نہ رکھے تو ان کی چالیں اتنی زبردست ہیں کہ آپ ان کی طرف جھک جائیں۔ إِذًا لَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ، اگر ایسا ہو تو پھر آپ چکھیں گے دنیا کی کمزوری، وضعف الممات، اور آخرت کی کمزوری، ثم لا تجد لك علينا نصيرا، اور پھر آپ کو اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بے نیازی دکھا رہا ہے اپنی، کہ میرا رسول بھی اگر ان کی طرف جھک جائے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ یعنی بالفرض محال، ایک ایسی بات جو ممکن نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہو بھی جائے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس زمین سے نکال دیں، اور اگر انہوں نے آپ کو نکالا تو پیچھے یہ بھی زیادہ ٹھہر نہ سکیں گے۔ یہ اشارہ ہے ان کے عزائم کا کہ اب وقت آیا چاہتا ہے کہ یہ آپ کو اس بستی سے نکالیں گے، لیکن جب یہ آپ کو نکالیں گے تو خود بھی زیادہ دیر پھر ٹھہر نہیں سکتے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ سنت ہے ہمارے پہلے رسولوں میں جو گزر چکے ہیں، یعنی ان کو ان کی بستی والوں نے نکالا بھی اور تنگ بھی کیا۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور تم ہماری اس دستور کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن، یہاں قرآن سے مراد فجر کی نماز میں قرآن پڑھنا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز میں قرآن پڑھنے پر گواہ ہے، یعنی فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں۔ ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اور رات میں تہجد ہم نے آپ کے لیے نفل یا زیادہ اور اضافی مقرر کی ہے۔ تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، لیکن امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نفل قرار دی۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر فائز کر دے گا، اس کے شکرانے کے طور پر آپ کو تہجد پڑھنی چاہیے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور دعا مانگا کیجیے اے اللہ
مجھے داخل کر جہاں مجھے داخل کرنا ہے سچائی کے ساتھ، اور مجھے نکال جہاں سے مجھے نکالنا ہے سچائی کے ساتھ، وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اپنی جناب سے ایک حکومت اور اقتدار میرا مددگار بنا دے۔ اس آیت میں اشارہ ہے آپ کو کہ اب آپ نے ہجرت کرنی ہے، اور جہاں آپ ہجرت کر جائیں گے تو آپ کو اقتدار بھی ملے گا، آپ وہاں کمزور نہیں ہوں گے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل بھاگ نکلا۔ ان الباطل كان زهوقا، اس لیے کہ باطل تو ہے ہی بھاگنے والا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اتارتے ہیں یہ قرآن جس میں شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں میں اضافہ کرتا ہے مگر خسارے اور نقصان کو۔ یہ قرآن یعنی ڈبل ایج ویپن ہے، مومنین کے لیے شفا ہے، رحمت ہے، اور ظالمین کے لیے گھاٹا ہے، نقصان ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور انسان پر جب ہم کوئی نعمت بھیجتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور اپنا پہلو بچا لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اس پر کوئی تنگی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، کہہ دیجئے ہر انسان اپنی فطرت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ شاکلہ کہتے ہیں انسان کے اندر ایک سافٹ ویئر، ایک ان بلٹ خصوصیت جو اللہ نے رکھی ہے کہ اس نے اچھا بننا ہے یا برا بننا ہے، اس کا رجحان کس طرف ہو۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، تو تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کس نے پا لیا سیدھا راستہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں کہ یہ روح کیا چیز ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تو کہہ دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، تمہارے دماغ میں اور تمہاری عقل میں جتنی بات آ سکتی ہے وہ بتا دی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس سے زیادہ کی بات تمہارے ذہن میں نہیں آ سکتی، اس لیے اسی پر یقین رکھو۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم لے جائیں اس چیز کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، تو پھر آپ اپنے واسطے کوئی کارساز نہ پائیں گے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، سوائے آپ کے رب کی رحمت کی۔ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، اس کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے۔ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہہ دیجئے کہ اگر جمع ہو جائیں انسان سارے کے سارے اور جن، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اور وہ چاہیں کہ اس قرآن جیسا لے کر آ جائیں، لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، تو وہ نہیں لا سکتے اس جیسا۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور اس قرآن میں ہم نے بار بار مثالیں بیان کی ہیں۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، لیکن انکار کیا اکثر لوگوں نے ناشکری کی بنیاد پر۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے چشمے نہ نکال لائیں جو زمین سے ابل رہے ہوں۔ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ، یا آپ کے پاس کوئی باغ ہو، من نخیل وعنب، کھجوروں اور انگور کا، فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، اور اس کے بیچوں بیچ نہر چل رہی ہو۔ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا، یا گرا دیں ہم پر آسمان جیسے کہ تو کہا کرتا ہے، کسفاً ٹکڑے ٹکڑے۔ أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا، یا آ جائے اللہ اور فرشتے سامنے۔ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ، یا تیرے لیے سونے کا گھر ہو۔ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ، یا تو آسمان پر چڑھ جائے۔ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور ہم تیرا چڑھنا بھی نہیں مانیں گے، حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ، یہاں تک کہ تو لکھی ہوئی کوئی کتاب ہمارے پاس نہ لے آئے جسے ہم پڑھ سکیں۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا، تو آپ صرف یہ جواب دے دیں کہ پاک ہے میرا رب، میں تو ایک انسان ہوں
جسے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، ان میں سے کوئی کام میرے اختیار میں نہیں۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، اور ان کو کس چیز نے روکا ہے کہ یہ ایمان لائیں جبکہ ہدایت آ چکی ہے؟ الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، سوائے ان کا یہ کہنا کہ کیا کوئی انسان ہمارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا؟ قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، آپ کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے سہ رہے ہوتے تو پھر ہم آسمان سے فرشتے ہی ان پر رسول بنا کر بھیجتے۔ اب انسان ہے تو انسانوں کے درمیان تو انسان ہی رسول آئے گا۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہہ دیجئے اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں پر خبردار بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ ومن یہد اللہ فهو المہتد، اور جس کو اللہ ہدایت دے وہی راہ پائے گا۔ ومن یضلل فلن تجد لهم اولیاء، اور جو بھٹکائے جس کو وہ بھٹکا دے تو پھر اس کے لیے تم کوئی ولی اور مددگار نہیں پاؤ گے، من دونہ ہی اس کے علاوہ۔ ونحشرهم یوم القیامۃ علی وجوہہم، اور قیامت کے دن ہم انہیں اٹھائیں گے اور چلیں گے یہ اپنے چہروں کے بل، عمیاً اندھے، وبکمن گونگے، وصمن اور بہرے، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کلما خبت زدناہم صغیرا، اور جب وہ بجھنے لگے گی تو اس کو بھڑکا دیا جائے گا۔ ذالک جزاؤہم، یہ جزا ہے، بدلہ ہے، بأنہم کفروا، کہ انہوں نے کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، وقالوا، اور کہتے تھے، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا دوبارہ ہمیں پھر اٹھایا جائے گا؟ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، تو کیا یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ جو کائنات کا خالق ہے، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کرے؟ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، تو یہ ظالم جو ہے وہ نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں اور ان کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي، کہہ دو کہ اگر تم میرے رب کے خزانوں کے مالک ہو، إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، تو ضرور تم بند کر رکھو گے کہ یہ خرچ نہ ہو جائے۔ یعنی میرے رب کے خزانے اگر تمہارے پاس آ جائے تو تم خرچ کرنے سے رک جاؤ گے، اس ڈر سے کہ یہ خرچ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اس لیے کہ انسان تو تنگ دل ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے موسیٰ کو 9 آیات دی روشن واضح۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ، تو پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے جب وہ ان کے پاس آیا۔ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، اور اس سے کہا فرعون نے، إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، اے موسیٰ میں تجھ پر جادو ہوا محسوس کرتا ہوں۔ 9 آیات، 9 آیات جن کا سورہ اعراف میں ذکر آ چکا ہے۔ ان پر خون بھیجا، ٹڈی دل بھیجا، مینڈک بھیجے، جوئیں بھیجی ان کی طرف ذکر۔ قال لقد علمت ان ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، تو بولا کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے جو کائنات کا رب ہے، آسمان و زمین کا بصائر، جس نے وہ دلائل دے رہا ہے تمہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور اے فرعون میں سمجھتا ہوں کہ تو نے انکار کیا تو پھر غارت ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، تو انہوں نے یعنی فرعون نے اور اس کے لشکر نے ارادہ کیا کہ ان کو زمین میں چین سے نہ بیٹھنے دے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے اغرقناہ، تو اس کو غرق کر دیا، وَمَن مَّعَهُ، اور جو اس کے ساتھ تھا، جميعا سب کے سب۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ، اور اس کے بعد کہا ہم نے، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، اسکنوا الارض، کہ تم آباد رہو اس زمین میں، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب آیا ہمارا وعدہ آخرت کا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، تو ہم تمہیں سمیٹ کر لے آئیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ،
اور حق کے ساتھ ہم نے اسے نازل کیا ہے، وبالحق نزل، اور حق ہی کے ساتھ اتارا ہے، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، وقرآنا فرقناہ لتقرأه على الناس على مكث، اور ہم نے قرآن نازل کیا جو فرق کرتا ہے اور اس کو جدا جدا کرتا ہے لوگوں کو، اور ٹھہر ٹھہر کر ہم نے عطا کیا اب اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، ونزلناہ تنزیلا، اور ہم نے اس کو نازل کیا ہے پورے اہتمام سے۔ تنزیل کہتے ہیں کسی چیز کو پورے پروٹوکول کے ساتھ اتارنے کو، اس کے ساتھ لاکھوں فرشتے ہوں اور شیطان کو قریب نہ آنے دیا جا رہا ہو۔ یعنی ہم نے قرآن کو وقفے وقفے سے ٹھہر ٹھہر کر آپ پر اتارا ہے تاکہ یہ جم جائے آپ کے دلوں میں، اور ہم نے اس کو پورے اہتمام سے اتارا۔ قل آمنوا بہ، تو کہہ دیجئے کہ ایمان لاؤ اس پر، او لا تؤمنوا، یا نہ مانو، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، جب ان پر یہ آیتیں پڑھی جاتی تھی تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے تھے۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، اور کہتے تھے پاک ہے ہمارا رب، إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ گر جاتے ہیں سجدوں میں اور روتے ہیں، اور ان کی عاجزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہہ دیجئے کہ پکارو اللہ کو یا پکارو رحمان کو، ایما تدعو، تم جس کو بھی پکارو گے، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، تو اس کے لیے بہتر نام ہے۔ تو یہ آیت سجدہ پیچھے گزری ہے۔ مشرکین مکہ اللہ سے تو واقف تھے لیکن رحمان سے نہیں واقف تھے، تو جب اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام رحمان سنتے تھے تو کہتے تھے وَمَن رحمان، یہ رحمان کون ہے؟ تو اس کی طرف کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، تو یہ سارے اس کے صفاتی نام ہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور نماز میں نہ تو بہت زیادہ اونچی آواز سے تلاوت کرو اور نہ ہی بہت چپکے چپکے، بلکہ درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تہجد کی نماز میں قرآن پڑھا کرتے تھے تو اونچی آواز سے پڑھتے تھے، تو ان کے جو پڑوسی تھا اس نے ان کو ستانا شروع کر دیا، ایذا دینی شروع کر دی، اور کہا کہ تمہاری جو آواز ہے یہ مجھے ڈسٹرب کرتی ہے۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس پڑوسی کا ایک میوچل فرینڈ تھا، وہ بیچ میں آیا، دونوں کی وہ کرائی، اس پڑوسی سے کہا انہیں تنگ نہ کیا کرو، اور پڑوسی نے کہا جی یہ اونچی آواز سے قرآن پڑھتے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا حضرت ابوبکر سے کہ ریکویسٹ کی کہ آپ آہستہ پڑھ لیا کریں۔ انہوں نے ایک دو دن تو آہستہ پڑھی لیکن انہیں مزہ نہیں آیا، تو انہوں نے دوست کو کہا جاؤ تم بھی جاؤ، میں اس کی بات نہیں مانتا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو اور نہ بہت ہی چپکے چپکے، درمیانی آواز سے پڑھو، اس لیے کہ مشرکین تمہارے ارد گرد ایذا پہنچائیں گے تمہیں، ابھی تمہارا ہاتھ ہم نے باندھ کے رکھے ہوئے ہیں، تم انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، تو خواہ مخواہ ایک مسئلہ بنے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نہیں بنایا اپنے لیے کوئی بیٹا اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے سلطنت میں، اور نہیں ہے اس کی کوئی مددگار اس کی کمزوری کی حالت میں، یعنی اس کو کمزوری آنی نہیں تو کیا مددگار ہوگا اس کا، اور اسی کی تکبیر بیان کرو۔ آگے ہے سورہ کہف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف بھی
مکی صورت ہے، اور جس طرح سورہ یوسف کے بارے میں یہود نے مشرکین کو پڑھا کے بھیجا کہ ان سے یہ سوال کرو، تو اسی طرح یہود نے مشرکین کو کہا کہ اگر یہ تمہارا پیغمبر سچا ہے تو اس سے 3 سوال پوچھو۔ پہلا سوال تو یہ پوچھو کہ یہ جو اصحاب کہف ہیں ان کا کیا واقعہ ہے۔ دوسرا سوال یہ پوچھو کہ یہ جو ذوالقرنین تھا اس کا کیا واقعہ ہے۔ اور تیسرا یہ پوچھو کہ موسیٰ اور خضر کا کیا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کل میں تمہیں اس کا جواب دے دوں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ آپ کو خیال تھا بس اب جبرائیل یا امین آ جائیں گے مجھے جواب دے دیں گے، میں انہیں دے دوں گا، لیکن چونکہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کو آپ کی تربیت مقصود تھی، تو 15 دن تک وحی نہیں آئی۔ آپ روزانہ وحی کا انتظار کرتے، مشرکین آپ کے پاس آتے، آپ سے پوچھتے، آپ کہتے جی ابھی میرے پاس جواب نہیں ہے، اور اس وجہ سے ایک ٹینشن کی کیفیت اور ایک دل تنگی کی کیفیت وہ خود آپ پر طاری ہوگی۔ بالآخر 15ویں دن یا کچھ جتنا بھی عرصہ تھا اس کے بعد پھر یہ صورت نازل ہوئی، اس میں تینوں سوالوں کے جواب دے دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کر دی گئی کہ جب بھی آپ یہ بات کہیں کہ میں نے یہ کل کام کرنا ہے تو انشاءاللہ ضرور کام کریں کہ اگر اللہ نے چاہا۔ تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اس صورت کے بڑے فضائل آئے ہیں، اور خاص طور پر جمعہ کے دن اس کو پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ پڑھنے والے کے لیے اگلے جمعے تک روشنی کا کام کرتی ہے، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دجال سے کے فتنے سے وہ لوگ محفوظ ہوں گے جو اس کی تلاوت کریں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تعریف اس اللہ کی جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ اور کجی نہیں رکھی، قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، ٹھیک ٹھیک سیدھی سیدھی، تاکہ اس کے ذریعے ڈرایا جائے اس سخت عذاب سے، مِن لَدُنْ جو اللہ کی طرف سے ہے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ بشارت دی جائے مومنین کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ جو کہ نیک اعمال کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اور ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم ان کے پاس اس میں کوئی علم نہیں ہے، وَلَا لِآبَائِهِمْ نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس اس کا علم تھا، كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ بہت بڑی بات ہے جو یہ منہ سے نکالتے ہیں، إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا یہ بدبخت سارے کے سارے جھوٹ بولتے ہیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ سو آپ تو اپنے آپ کو اتنا مشقت میں ڈال رہے ہیں کہ گویا ہلاک کر رہے ہیں ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا کہ اگر یہ نہیں مانیں گے اس بات کو، اس قرآن کو۔ بخا کہتے ہیں الٹی چھری سے ذبح کرنے، تو ویسے تو ذبح کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، الٹی چھری سے یا کند چھری سے ذبح کرنے میں زیادہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کند چھری سے ذبح کیے جا رہے ہیں اس مشقت میں کہ یہ کسی طرح ایمان لے آئیں، آپ کا کام تو صرف ان تک بات پہنچانا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا جو کچھ ہم نے زمین میں بنایا ہے بطور زینت، یہ ان کو اس لیے دیا ہے کہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ ان کو آزمائیں کہ کون نیک عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا اور ہم اس کو ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کیا تو جانتا ہے کہ کوہ والے، غار والے اور کتبے والے، کانوا من آیاتنا عجبا وہ ہماری عجیب نشانیاں ہیں۔ اصحاب الکہف والرقیم، کہف کہتے ہیں غار کو،
اور رقیم کہتے ہیں کتبے کو، بعد میں اس غار پر کتبہ لگا دیا گیا تھا تو اس لیے اسے رقیم بھی کیا گیا۔ یہ ہماری عجیب نشانیاں ہیں۔ یہ موجودہ ترکی میں غالباً ایک شہر افسس، مورخین کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ اس علاقے کا واقعہ ہے، اور یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے۔ یہ لوگ دین عیسائیت پر عیسیٰ پہ تھے اور موحد تھے۔ از اول فتیت الی الکہف، کہ جب چند نوجوان وہ متوجہ ہوئے پہاڑ کی کوہ کی طرف، غار کی طرف، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اور بولے اے اللہ ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور مہیا کر ہمارے کام میں ہمارے لیے ہدایت۔ فضربنا علی آذانہم، تو ہم نے انہیں تھپکی دے کر سلا دیا۔ بچے کو آپ سلاتے ہیں نا کانوں پہ تھپکی دے کے، تو ہم نے انہیں کانوں پر تھپکی دے کر سلا دیا۔ فی الکہف سنین عددا، کئی برس، ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا، تاکہ امدا، تاکہ جان لے ہر گروہ کہ وہ کتنا سویا ہے اور کتنی مدت پوری کی ہے اس سے۔ نحن نقص علیک نباہم، ہم ان کی کا واقعہ آپ پر بیان کرتے ہیں بالحق، بالکل سچائی کے ساتھ۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر، وزدناہم ہدی، اور ہم نے اضافہ کیا ان کی ہدایت میں، وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اپنے بادشاہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اتنا مضبوط کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو۔ کتنے تھے؟ 5 تھے، 7 تھے، اس سے زیادہ تو نہیں تھے نا، اور اپنے وقت کے بادشاہ کے ساتھ ٹکر لے لی، اتنا مضبوط کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو۔ اس قاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے، چیلنج کر دیا انہوں نے، فقالوا، اور کہا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو آسمان و زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے علاوہ کسی کو الہ نہیں بنائیں گے، لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ بہت ہی عقل سے دور کی بات ہے۔ ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم، اتخذوا من دونہ آلہا، جنہوں نے اللہ کے علاوہ بہت سارے الہ بنا لیے ہیں، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے اس پر کوئی دلیل واضح، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب تم نے کنارہ کر ہی لیا ہے ان لوگوں سے اور ان بتوں سے جو جن کی عبادت کرتے ہیں، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو پھر آؤ ایک غار کی طرف، يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَةٍ، تاکہ پھیلا دے تمہارا رب تمہیں اپنی رحمت میں۔ ان میں بادشاہ کا ایک داماد بھی تھا، ان نوجوانوں میں بادشاہ کا ایک داماد بھی تھا، بادشاہ نے انہیں گرفتار کر لیے، جیل میں ڈال دیا، تو وہ داماد چلا گیا بادشاہ کے پاس کہ یہ میرے دوست ہیں، آپ مجھے 24 گھنٹے کی مہلت ہے، 24 گھنٹے کے اندر اندر اگر یہ واپس آپ کے دین پر نہ آئے تو پھر بے شک جو کرنا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ میرا داماد بھی میں شامل، اس نے کہا ٹھیک ہے، اور اسی راتوں رات وہ انہیں لے کر وہاں سے فرار ہو گئے اور غار میں جا کے بنا لی۔ وہی، ہاں، اپنا ایمان بچانے کے لیے، کہ اگر یہ ہمیں یا تو مار ڈالیں گے اور یا ہمیں تعذیب دے کر اپنے اس پر لے آئیں گے تو ان سے نکل جائیں۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تاکہ تمہارے کام میں یہ خلل نہ ڈال سکے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اور یہ اس غار میں جب چلے گئے تو تم دیکھتے ہو کہ سورج طلوع ہوتا ہے، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، تو اس غار سے دائیں کو مڑ جاتا ہے، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو بائیں کی طرف کترا جاتا ہے،
وہم فی فجوۃ من، اور وہ ڈیپ غار کے اندر وسیع جگہ پر پڑے ہوئے تھے، یعنی کہ اس غار کا منہ شمال کی طرف تھا، تو جب منہ شمال کی طرف تھا تو سورج اس کے سامنے سے نہیں گزرتا تھا، اس کے اوپر سے گزر جاتا، تو اس کے دو فائدے تھے، ایک تو سورج کی تمازت سے محفوظ تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ کسی دیکھنے والے کے لیے بھی ممکن نہ تھا کہ غار کے اندر دیکھے، اس لیے کہ غار میں ہر وقت اندھیرا چھایا ہوتا تھا۔ ذالک من آیات اللہ، تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے، ومن یہد اللہ فہو المہتد، اور جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، ومن یضلل، اور جسے وہ گمراہ کر دے، فلن تجد له ولیا مرشدا، تو وہ پھر کسی ولی اور رفیق کار اور مرشد کو نہیں پائے گا جو اس کو راہ راست پر لے آئے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور اگر تو ان کو دیکھے تو تو انہیں جاگتا ہوا سمجھے لیکن وہ سو رہے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم انہیں کروٹیں بدلوا رہے تھے دائیں اور بائیں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا غار کے دھانے پر اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوا تھا، جیسے کہ ریکی کر رہا ہو، چوکیداری کر رہا ہو۔ لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، اگر تو جھانک لے انہیں، یعنی تو وہاں چلا جائے اور جھانک لے تو تو ڈر جائے کہ یہ کوئی ڈاکوؤں کا گروہ ہے جو یہاں پر لیٹا ہوا ہے اور کتا ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اس طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ایک دوسرے سے پوچھیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے کہنے والے نے کہا، کم لبثتم، کتنی دیر تم ٹھہرے رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو کہتے ہیں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ہم یہاں سوئے ہوں گے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، کہتے ہیں اللہ کو پتہ ہوگا ہم کتنا سوئے ہیں۔ فبعثوا احدکم بورقکم هذه، تو چلو اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجو اس سکے کے ساتھ، الى المدینہ، شہر، فلینظر ایھا ازکی طعاما، کہ دیکھے کون سا صاف ستھرا کھانا ہے، فلیاتکم برزق منہ، تو وہ اس کو لے کے آئے اس کھانے کو، ولیتلطف، اور چاہیے کہ ذرا احتیاط کرے، دیکھ بھال کر جائے اور نرمی سے بات کرے، کسی سے جھگڑا بھی نہ کرے۔ ولا یشعرن بکم احدا، اور کسی کو خبر نہ ہونے دے تم میں سے اپنے پر۔ انہم ان یظہروا علیکم، اگر وہ قابو پا گئے تم پر، یرجموکم، تو وہ تمہیں مار ڈالیں گے، یعنی تمہیں سنسار کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا لوٹا دیں گے تمہیں اپنی ملت میں، ولن تفلحوا اذا ابدا، اور تم پھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وکذلک اعثرنا علیہم، اور اس طرح ہم نے انہیں ان کی خبر ظاہر کر دی، لیعلموا ان وعد اللہ حق، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جب وہ شخص گیا وہ سکہ لے کر نان بھائی کے پاس، تو نان بھائی حیران رہ گیا کہ یہ 300 سال پہلا والا سکہ کہاں سے ہے، لازماً اس کے ہاتھ کوئی دفینہ لگا، اس سے کوئی خزانہ ملا، اس کے ذہن میں یہی آ سکتا تھا۔ ہاں نہیں، لیکن اس نے وہ تو سمجھا سونے کا سکہ ہے، اس کو کوئی مل گیا ہے، خزانہ مل گیا ہے، ہاں، تو وہ لالچ میں آ گیا، اس نے پہلے خود بارگین کرنے کی کوشش کی کہ بتاؤ مجھے خزانہ، جب اس سے نہ ہوا تو اس نے کہا بچے تمہیں بھی نہیں رہنے، تو کوتوال کو بتایا، کوتوال اسے پکڑ کے لے گیا اور پھر اسے سارا ماجرا بتایا۔ وہ ان کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ یہ بھی ہو گیا ہے، اور حالات بالکل بدل گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح ہم نے ان کی بات کو ظاہر کر دیا۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت آنے میں کوئی دھوکہ اور شک نہیں ہے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو بڑے ولی اللہ لوگ ہیں، فَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، تو پھر انہوں نے کہا کہ اس پر ایک عمارت تعمیر کر دی جائے، رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، ان کا رب ان کو خوب جانتا ہے۔ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا،
جن لوگوں کو غلبہ حاصل ہوا ان کے معاملے میں انہوں نے کہا یہاں ہم ایک عبادت گاہ بنا دیتے ہیں۔ ہاں 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 وہ تو بادشاہ تو خیر چلا گیا تھا، لیکن ہاں سیقولون ثلاثۃ، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے، رابعہم کلبہم، اور چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، اور کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، رجما بالغیب، یہ اٹکل کر رہے ہیں غیب پر، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اچھا پہلے 2 کی اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی، لیکن اس تیسرے کی نفی نہیں کی، تصدیق بھی نہیں کی لیکن نفی بھی نہیں کی، تو زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، اور تورات کے مطابق بھی وہ 7 ہی تھے، 7 سلیپرز۔ قل ربی اعلم بعدتہم، تو کہہ دیجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کی تعداد کیا تھی، ما یعلمہم الا قلیل، اور اس کی خبر نہیں ہے مگر تھوڑے لوگوں کو، فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، اس لیے تم اس بات میں جھگڑا نہ کرو، ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور تم اس میں سے کسی سے پوچھو بھی نہیں، اس لیے کہ اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، اور تم کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ میں یہ کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، واذکر ربک اذا نسیت، اور اپنے رب کو یاد کر لیا کرو جب تم بھول جاؤ، یعنی کبھی بھول چوک میں انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو پھر جب جیسے یاد آئے کہہ لیا کرو، عسى ان یہدینی ربی، ان قریب تمہارا رب تمہیں ہدایت دے، اور کہو کہ وقل، اور کہو کہ امید ہے میرا رب مجھے ہدایت دے گا، لأقرب من هذا رشدا، کہ میں اس کے زیادہ قریب پہنچ جاؤں۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ رہے غار میں 300 سال اور 9 سال اس کے اوپر، یعنی 309 سال۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہہ دیجئے اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کتنا رہے، لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے لیے ہے آسمان و زمین کی ساری پوشیدہ چیزوں کا علم، أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ، وہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور ان کے لیے اس میں کوئی ولی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے اس کے حکم میں کوئی۔ اچھا اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے سونے کی کیفیت بتا دی کہ 309 سال۔ اب ذرا سیاق کلام پر غور کریں نا، تو پیچھے وہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ 3 تھے اور چوتھا کتا تھا، اور 4 تھے اور 5واں کتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی کر دی، لیکن آخری بات میں نفی نہیں کی۔ یہاں اب اس میں بھی وہ بحث کر رہے تھے، کوئی کہتا تھا 200 سال سوئے، کوئی کہتا تھا 300 سال سوئے، کوئی کہتا تھا 100 سال سوئے، تو ان کے وہ ڈائلاگ تو نقل نہیں کیا لیکن جواب دے دیا کہ وہ 309 سال سوئے ہیں اور اللہ تم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اور یہ چیزیں کہ کتنا سوئے ہیں یا کتنے تھے یہ irrelevant ہے، اصل چیز تو اس سے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا اور ایک معجزہ تھا، تو یہ اصل میں وہی یہود کی جو ذہنیت ہے نا اور نصارہ کی، کہ چھوٹی چھوٹی بال کی کھال اتارنا، جس طرح کے وہ گائے کے سلسلے میں انہوں نے کیا تھا، تو اس میں بھی وہ ان چکروں میں پڑ گئے کہ وہ تھے۔ ہاں سبق یہ تھا، ہاں اس کے بعد اللہ نے اٹھایا، بعد میں اٹھایا اور ایک دوسرے سے انہوں نے پوچھا، ایک دوسرے سے پوچھا، پھر لوگوں سے ملے اور پھر فوت ہو گئے، اور انہوں نے کہا ایک دن، ہاں یا ایک دن سے کہا، ہاں اور 309 سال، ہاں جی ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ اسی طرح وہ قیامت ہوگی، ہاں جی بالکل، کہ قیامت کی ریفلیکشن ادھر کی ہے،
آج جی بالکل ایسے ہی کہ جس طرح اب ظاہر کیا میں نے تمہیں اٹھایا ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اور جو کچھ ہم نے آپ کو وحی کیا ہے اس کو تلاوت کیجئے اپنے رب کی کتاب سے. لا مبدل لکلماتہ، اس کی کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ اس کے علاوہ کسی اور کو چھپنے کی جگہ انہیں نہیں ملے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور آپ صبر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو رب کو پکارتے ہیں صبح و شام. یریدون وجہہ، اور اسی کی رضا چاہتے ہیں. ولا تعد عیناک عنہم، اور اپنی آنکھیں نہ پھیریے ان سے. ترید زینت الحیات الدنیا، ان کو چھوڑ کر کیا آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور ان لوگوں کا کہا نہ مانے جن کا دل غافل ہے ہمارے ذکر سے. واتبع ہوا، اور وہ خواہشات نفس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وکان امرہ فرطا، اور ان کا اس معاملے میں وہ حد سے گزر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ غلام بیٹھے ہوتے تھے، کمزور لوگ بیٹھے ہوتے تھے، تو یہ سرداران قریش کہتے تھے ہمارے لیے الگ محفل لگائیں، ہم بھی آپ کی بات سننا چاہتے ہیں لیکن ان کے ساتھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ نہیں، جس نے آنا ہے اسی محفل میں آئے. اور یہ لوگ زیادہ قیمتی ہیں جو آپ پر پہلے ایمان لائیں. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہہ دیجئے کہ حق آ چکا ہے میرے تمہارے رب کی طرف سے. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، تو تم میں سے جو چاہے تو ایمان لے آئے. وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے تو انکار کر دے. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور ہم نے بنا رکھے ہیں، تیار کر رکھے ہیں ظالموں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے آگ جسے گھیرا ہوا ہے بہت بڑی خندقوں نے یا قناتوں نے، اور یعنی وہ کنفائنڈ ہوں گے، ایک چھوٹی سی جگہ میں ان کو ٹھونس دیا جائے گا اور اس میں آگ ہوگی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر فریاد کریں گے اور پانی مانگیں گے، يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، تو انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جیسے پیپ، اور وہ بھون ڈالے گا ان کے چہرے. بئس الشراب، کیا ہی برا پینا ہے. وساءت مرتفقا، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. انا لا نضيع اجر من احسن عملا، تو ہم ضائع نہیں کریں گے ان میں سے جو اچھا عمل کرنے والا ہے. اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے باغات ہیں ہمیشگی والے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یحلون فیہا من اساور، ان کو پہنائے جائیں گے وہاں کنگن، من ذہب، سونے کے. ویلبسون ثیابا، اور انہیں پہنایا جائے گا کپڑے، پہنائے جائیں گے کپڑے. خضرا، سبز، من سندس، باریک، واستبرق، اور گاڑے ریشم کے. متکئین فیہا، وہاں تکیہ لیے بیٹھے ہوں گے. علی الارائک، تختوں پر. نعم الثواب، کیا خوب بدلہ ہے. وحسنت مرتفقہ، اور کیا ہی خوب آرام دہ جگہ ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، اور ان کے لیے مثال بیان کر دیجئے دو آدمیوں کی. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، ان میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باغ بنائے تھے. من اعناب وحففناهما بنخل، انگور کے باغ تھے اور اس کے بارڈرز پر کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے، اسے چھپایا ہم نے کھجور کے درختوں سے. وجعلنا بینہما زرعا، اور اس کے درمیان کھیتی تھی، کھیت تھے. یعنی ایک ایسا فارم ہاؤس کہ جس میں درمیان میں فصل ہے، پھر انگور کے باغ ہیں، اور بالکل آخر میں بارڈر پر کھجور کے درخت ہیں. کلتا الجنتین آتت اکلها، یہ دونوں باغ وہ بے پناہ پھل لاتے تھے. ولم تظلم منہ شیئا، اور اس پر ہم نے کوئی
نقصان نہیں رکھا تھا۔ وفجرنا خلالهما نہرا، اور اس کے بیچوں بیچ ہم نے نہر جاری کر دی تھی، پانی بھی وہاں پھر موجود تھا۔ وكان له ثمر، اور اس کے لیے جب پھل کا موقع آیا، فقال لصاحبه، تو وہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے، وهو يحاور، جب وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، انا اکثر منك مالا واعز نفرا، میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور میرے پاس میرے جو نفری ہے وہ بھی زیادہ ہے، لوگ بھی میرے پاس زیادہ ہے، اولاد بھی زیادہ ہے، قبیلہ بھی زیادہ ہے۔ ودخل جنته، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں اس حال میں، وهو ظالم لنفسه، کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا تھا۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اور کہتا ہے کہ مجھے نہیں خیال کہ یہ کبھی برباد ہوگا یہ باغ۔ وما اظن الساعة قائمة، اور مجھے نہیں خیال کہ قیامت کبھی قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں لوٹایا بھی جاؤں اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلِبًا، تو میں وہاں اس سے بہتر پاؤں گا، اس نے مجھے یہاں بہتر دیا تو وہاں بھی دے دے۔ قال له صاحبه، تو اس کے دوست نے اس سے کہا، وهو يحاوره، اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقك من تراب، کیا تو اس ذات کا کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر پورا کر دیا تجھ کو ایک انسان، لیکن ہرگز نہیں، هو اللہ ربی، وہ اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ولولا اذ دخلت جنتک، اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں، قلت ما شاء اللہ، تو کہتا کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، لا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کوئی قوت نہیں، ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، کہ تو دیکھتا ہے کہ میں تجھ سے مال میں بھی تھوڑا ہوں اور اولاد میں بھی، فعسى ربی، تو مجھے امید ہے کہ میرا رب ان یؤتینی خیرا من جنتک، کہ مجھے تیری جنت سے بہتر جنت دے گا، ویرسل علیہا حسبانا، اور تیری جنت پر اور کھیتی پر ایک لو کا جھونکا بھیج دے گا، من السماء، آسمان سے، فتصبح سعیدا زلقا، اور جب صبح ہوگی تو یہ سارا صاف چٹیل میدان ہوگا، او یصبح ماؤها غورا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ صبح اس کا پانی کھینچ لے، خشک کر دے، فلن تستطیع له طلبا، تو پھر تو ڈھونڈ کر بھی پانی نہیں لا سکتا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور سمیٹ لیا گیا اس کا سارا پھل، فَأَصْبَحَ، اور جب صبح ہوئی، يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اس پر جو اس نے لگایا تھا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، وہ سارا کا سارا گر چکا تھا اپنی چھتریوں پر، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور اس نے کہا کاش میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، اور اس کے پاس پھر کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو اس کی مدد کر سکے، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ وہ خود بھی اپنے لیے کوئی مدد لا سکتا تھا۔ تو کیا ہوا کہ اس کے باغ پر راتوں رات ایسی آندھی آئی اور ایسی لو آئی کہ وہ سارا کا سارا چٹیل میدان ہو گیا۔ هنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں سے ثابت ہوا کہ اختیار سب کا سب اللہ کے لیے سچا ہے، وہ خیر ثوابا، جو بہتر بدلہ دینے والا ہے، وہ خیر عقبا، اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ وضرب لهم مثل الحیات الدنیا، اور ان کے لیے مثال بیان کیجیے دنیا کی زندگی کی، کما ان انزلناه من السماء، جیسے پانی اتارا ہم نے آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، پھر اس کے ذریعے زمین سے سبزہ ہوگا، فاصبح حشیما تذروه الرياح، پھر چورا چورا ہو گیا اور اسے ہوا لے اڑی، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، ایک دور آتا ہے درخت سرسبز ہو جاتے ہیں اور کھیتی وہ پک جاتی ہے، اور پھر جب خزاں آتی ہے
تو یہی کھیتی جو ہے زرد ہو جاتی ہے، یہی پتے جھڑ جاتے ہیں، اور جب قدموں کے نیچے آتے ہیں تو چر چر کرتے ہیں اور چورا چورا ہو جاتا ہے، اور ہوا آتی ہے اور انہیں لے کر اڑ جاتی ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے، تھوڑے وقت کے لیے سرسبز ہے، پھر اس نے زرد ہو جانا ہے، اور جب زرد ہو جائے گی تو پھر ختم ہو جائے گی، اڑ جائے گی۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، والباقیات الصالحات، لیکن باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، خیر عند ربک، بہتر ہے تیرے رب کی طرف، ثوابا بدلے میں، وخیر عملا، اور انجام کے لحاظ سے بھی، توقع کے لحاظ سے بھی۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن ہم چلا دیں گے پہاڑ اور تو دیکھیں کہ زمین بالکل کھل گئی ہے، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور انہیں گھیر کر لائیں گے ہم، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور یہ سامنے آئیں گے تیرے رب کے سامنے صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آ پہنچے ہم تمہارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلے موقع پہ پیدا کیا تھا، مرہ، بل زعمتم، لیکن تم سمجھتے تھے، ان لن نجعل لکم موعدا، ان نجعل لکم موعدا، کہ تمہارے لیے تو کوئی مقررہ وعدہ ہے ہی نہیں۔ ووضع الکتاب، رکھ دی جائے گی کتاب، فترى المجرمین، تو تم دیکھو گے مجرموں کو، مشفقین، ڈرتے ہوئے، مما فیہ، کہ کیا ہے اس کتاب میں، ویقولون یا ویلتنا، اور کہیں گے کاش، ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا، یہ کیسی کتاب ہے، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کہ نہیں چھوڑا اس نے کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات درج کرنے سے اور کوئی بڑی سے بڑی بات، الا احصاها، ہر چیز اس میں آ گئی ہے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو انہوں نے کام کیا تھا اس کو وہ حاضر پائیں گے، ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہر انسان کی نگرانی ہو رہی ہے، اس کا ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا جا رہا ہے، اور اس پر 4 گواہ ہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں، ہر انسان پر 4 گواہ ہیں اس کے اعمال پر، 4 قسم کے۔ سب سے پہلی گواہی تو خود اللہ تعالیٰ کی ہے، علیم بذات الصدور ہے، سینوں کا حال جانتا ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ دوسری گواہی ہے کرامن کاتبین، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگے ہوئے، اور یہ اس کی ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، وہ زبان سے جو لفظ نکالتا ہے اسے بھی نوٹ کرتے ہیں، جسم کی حرکت کو بھی نوٹ کرتے ہیں، آنکھوں کی جنبش کو بھی نوٹ کرتے ہیں، ہر چیز کو نوٹ کرتے ہیں اور لکھ بھی رہے۔ اور اس کا اتنا زبردست انتظام ہے کہ یہ فجر کے وقت آتے ہیں اور عصر تک ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، عصر کے وقت ان کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے، دوسرا پیئر آتا ہے اور اگلے دن فجر تک وہ رہتا ہے، اور ایک دفعہ جب ایک آدمی پہ آتے ہیں تو دوبارہ اس پہ نہیں آتے، اور دوبارہ کسی اور پہ بھی نہیں جاتے۔ تو ایک بندے کے ہاں 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 جانے والے بھی دیں گے، اور وہ کسی اور کے لیے بھی گواہی نہیں دیں گے، ان کی گواہی صرف اسی کے لیے ہے، اور اسی ایک دن کی ہے، یعنی ہر دن کے لیے نئے فرشتے۔ تو یہ دوسری گواہی ہو گئی۔ تیسری گواہی ہے خود انسان کا اپنی جان، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ہم ان کی منہ پر تالا لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، اور ان کی جلدیں گواہی دیں گی، ان کی آنکھیں گواہی دیں گی، ان کے کان گواہی دیں گے۔ تو یہ تیسری گواہی ہوگی۔ اور چوتھی گواہی یہ زمین دے گی، مجھ پر اس نے سجدہ کیا تھا، مجھ پر بیٹھ کر قرآن پڑھا تھا، مجھ پر بیٹھ کے ظلم کیا تھا، قتل کیا تھا، چوری کی تھی، زنا کیا تھا۔ تو 4 ایجنسیز یہ پیچھے لگی ہوئی ہیں، تو اس کے نتیجے میں ایک کتاب جب بن جائے گی،
وہ کتاب پھر کوئی اسے جھٹلا نہیں سکے گا، اور کہے گا کیسی کتاب ہے کہ نہ اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ پائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہے سامنے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کے حکم سے انکار کیا۔ أَفَتَتَّخِذُونَهُ، تو کیا تم اسے بناتے ہو، وذریتہ، اور اس کے اولاد کو، اولیاء، اپنا مددگار، من دونی، میرے مقابلے میں، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، وبئس للظالمین بدلا، تو کیا ہی برا بدلہ ہے ان ظالمین کے لیے۔ ما اشہدتہم، تم حاضر نہیں تھے، خلق السماوات والارض، جب تخلیق ہو رہی تھی آسمانوں کی اور زمین کی، ولا خلق انفسہم، یا جب خود تمہیں بنایا جا رہا تھا، وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور نہیں بناؤ ان بہکنے والوں کو اپنا مددگار۔ یوم یقولون ذو شرکائی، جب کہا جائے گا، یہ کہیں گے کہ جب ان سے کہا جائے گا کہ نادو شرکائی، بلاؤ اپنے ان شرکاء کو جن کو تم نے میرے مقابلے میں شریک بنایا تھا، الذین زعمتم، جن کے بارے میں تم گمان رکھتے تھے، فدعوہم، بس بلاؤ انہیں، فلم یستجیبوا لہم، تو وہ جواب نہیں دیں گے انہیں، وجعلنا بینہم موبقا، اور ان کے بیچ میں ایک بہت بڑا ایک گیپ حائل ہو جائے گا۔ ورأى المجرمون النار فظنوا انہم مواقعوها، اور جب مجرم دیکھیں گے آگ کو اور اس گمان میں پڑ جائیں گے کہ اب اس میں گرنے والے ہیں، ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور نہ پا سکیں گے اس سے کوئی راستہ بھاگنے کا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے مثالیں بیان کر دی ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسانوں میں سے اکثر وہ جھگڑالو ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ انشاءاللہ 10 بجے پھر